کہ اس وقت کے جنرل باجوہ کی سپورٹ کے بغیر یہ کام ممکن ہی نہیں تھا. اور آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ مریم سے جب کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہ ہو تو تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی. 160 دن جیل کے اندر ہو گئے اور ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیل نہیں کروں گا. ہمارا خیال تھا کہ عمران خان اتنی بڑی ریزسٹنس نہیں کر سکیں گے جتنی وہ باتیں کر رہے ہیں. عمران خان نے سب کے اندازے غلط ثابت کیے ہیں. نواز شریف صاحب کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ خود مستقبل کی تلاش میں مری گئے، سیر سپاٹے کیے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاسز کہہ رہے ہیں ایک الیکشن 2024 میں ہوگا، ایک 2025 میں ہوگا اور 8 فروری کو جو ہے امپائر اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. پی ٹی آئی کو کینڈیڈیٹ نہیں ملے گی لیکن اس وقت 850 کے قریب افراد جو ہیں وہ ان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اب یہ بالکل ایک ڈفرینٹ قسم کا ووٹر ہے اور اس کے سامنے برادری بھی نہیں ہے، اس کے سامنے فرقہ بھی نہیں ہے، اس کے سامنے مذہب بھی اس طرح سے نہیں ہے. وہ ابھی عمران خان کے جنون کا شکار ہے. السلام علیکم، خوش آمدید کہوں گا یوٹیوب چینل کے اوپر. سلمان عابد صاحب پاکستان کے سینئر تجزیہ کار، پاکستان کی سیاست کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. سر جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر جی نواز شریف صاحب کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ نواز شریف صاحب کا مستقبل یہ ہے کہ وہ خود مستقبل کی تلاش میں ہے اور ان کو بتایا گیا تھا کہ جب آپ لندن سے چلیں گے تو پاکستان میں انقلاب آپ کا منتظر ہے. عوام کا ٹھاٹے مارتا وہ سمندر آپ کے استقبال کے لیے آئے گا. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ مینار پاکستان کا جو جلسہ تھا اس میں لاہور کہاں تھا وہ خود ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اس کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلے ہیں اور مری گئے، سیر سپاٹے کیے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاسز کر رہے ہیں اور ابھی تک وہ انتخابی مہم میں باہر نہیں نکلے ہیں. تو اور ان کو بھی لگتا ہے کہ حالات وہ نہیں ہیں جو ان کو بتائے گئے تھے. اور یہاں بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کے آنے سے نا عمران خان کی مقبولیت کم ہوگی، عمران خان ارریلیونٹ ہو جائیں گے اور نواز شریف ریلیونٹ ہو جائیں گے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بہت اچھے ہوں اور ان کے لیے راستے نکالے گئے ہیں اور نکالے بھی گئے ہیں. ان کے لیے راستے کافی نکالے گئے ہیں، ساری رکاوٹیں دور کی جا رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو قبولیت کا مسئلہ ہے وہ ان کے ساتھ چل رہا ہے. ابھی ان کا ووٹر جو ہے نا اس طرح سے متحرک نہیں ہو پا رہا، نہ کیمپین اس طرح سے چل رہی ہے. الیکشن پہ آپ جا رہے ہیں لیکن عمران خان کی بالخصوص بات کریں، ایسا کیا کانفیڈنس ہے خان صاحب کے اندر؟ وہ کہہ رہے ہیں ایک الیکشن 2024 میں ہوگا، ایک 2025 میں ہوگا اور 8 فروری کو جو ہے امپائر اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. دیکھیں عمران خان کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں وہ ہمیشہ سے بڑے آپٹیمسٹ ہیں اور کمال کا ان کے اندر جو فن ہے نا وہ مقابلہ کرنے کا ہے. دباؤ میں بہت اچھا کھیلتے ہیں، چاہے وہ سیاست ہو چاہے وہ کرکٹ تھی. لیکن پالیٹکس کے بھی ڈائنامکس ہوتے ہیں نا مختلف. اب ان کے اوپر ایک برا وقت ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ رونا شروع کر دیں اور بتانا شروع کر دیں کہ مجھے باہر نکال دیں اور یہ کہیں کہ میں بیمار ہو گیا ہوں اور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جرأت کے ساتھ مقابلہ کریں اور وہ کر رہے ہیں. اور یہ جو کہا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا فیصل واڈا نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے لیکن اس وقت 850 کے قریب افراد جو ہیں وہ ان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان جیل نہیں برداشت کر سکیں گے، 1 دن 2 دن، پھر نشہ بہت کرتے ہیں وہ سارے تجربے بھی غلط ثابت ہوئے. پھر یہ کہا کہ وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، وہ بھی نہیں بھاگے، بیمار بھی نہیں ہوئے. تو عمران خان نے ریزسٹ تو کیا ہے اور اس ریزسٹنس کی وجہ سے ان کی پارٹی بھی کسی نہ کسی شکل میں بچی ہوئی ہے ابھی. اب سوال یہ ہے کہ کیا 2024 کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ عمران خان کے لیے ہے؟ تو جو اسکرپٹ ہے اس کے تحت تو یہ الیکشن عمران خان کا نہیں ہے. عمران خان وہ الیکشن چھیننا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کی طاقت کے ساتھ، عورتوں کی طاقت کے ساتھ وہ انقلاب لے آئیں گے. لیکن مجھے ذرا اس پہ کافی ڈاؤٹس ہیں کہ اس طرح کا انقلاب نہیں آئے گا جیسے عمران خان سمجھ رہے ہیں. ایک سوال یہ کہ اگر عوام جو 60% ہماری یوتھ پاپولیشن ہے اگر وہ نکل آتی ہے 8 فروری کو، خان صاحب کے کہنے کے اوپر آزاد لوگوں کو ووٹ ملتا ہے، تو پھر چانسز ہیں پی ٹی آئی آ جائے گی؟ جو لوگ پی ٹی آئی کے بارے میں تجزیہ کرتے ہیں نا ان کے پاس ایک ہی یہ آپشن ہے جو آپ نے بیان کیا ہے. یہ 5,77,90,000 یعنی کچھ 6 کروڑ ووٹر ہیں جن کی عمریں 18 سال سے 35 سال ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اس میں سے کوئی 40% ووٹ بھی پی ٹی آئی کو کاسٹ ہو جائیں اور ٹرن آؤٹ ان کا 50-60% ہو، کیونکہ یوتھ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے، تو اس سے ایک انقلاب آئے گا اور اس سے یہ جو اسکرپٹ ہے یہ ناکام ہو سکتا ہے. اسی لیے ابھی تک الیکشن کے بارے میں ایمبیگوٹی ہے کہ الیکشن کروایا جائے نہیں کروایا جائے. اور ہمارے ہاں جو لوگ پالیٹکس کو سمجھتے ہیں نا جی وہ یہ بھول رہے ہیں کہ یہ جو 46% ووٹر ہے نا ٹوٹل ووٹر کا نوجوان، یہ ایک روایتی ووٹر نہیں رہا. اب یہ بالکل ایک ڈفرینٹ قسم کا ووٹر ہے.
اور اس کے سامنے برادری بھی نہیں ہے, اس کے سامنے فرقہ بھی نہیں ہے, اس کے سامنے مذہب بھی اس طرح سے نہیں ہے, وہ ابھی عمران خان کے جنون کا شکار ہے. تو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کو کتنا موبلائز کرتی ہے, وہ ووٹر کتنا باہر نکلتے ہیں, کیونکہ موبلائزیشن کی اسپیس بھی نہیں رہی. آپ نے دیکھا کہ وہ کیمپین نہیں چل پا رہی, تو اس لیے جو ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے چل رہی ہے اسی میں ووٹر نے باہر نکلنا ہے, نکلتا ہے نہیں نکلتا, 60% پلس ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی اسپیس نکل آئے گی. لیکن اگر یہ ووٹر 35-40% رہتا ہے ٹریڈیشنل ووٹ جیسے پہلے پڑتا رہا ہے, تو اس سے پھر کوئی بڑی تبدیلی شاید وہ نہ آ سکے. تو آخری ہوپ عمران خان کے پاس یہ ہے کہ جو کرنا ہے آپ میرے خلاف کر لیں, میرے پاس نوجوانوں کی طاقت ہے. اب وہ نوجوانوں کی طاقت 8 فروری والے دن میٹر کرتی ہے, باہر نکلتی ہے, ووٹ ڈالتی ہے عمران خان کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ, خاموش انقلاب کے ساتھ, کیونکہ جمہوریت میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ووٹ ایک انقلاب لاتا ہے. تو لیٹس سی کہ وہ عمران خان کیسے اس کو پینیٹریٹ کرتے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ عمران خان کو آپ طاقت کے انداز میں کچل دیں گے, وہ غلطی پہ ہیں. یہ کام ہم بھٹو کا بھی نہیں کر سکے, بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بھی نہیں ہو سکا, ان کی پارٹیاں زندہ ہیں, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی نہیں ہو سکا. پولیٹیکل پارٹیوں کو ایلیمینیٹ کرنے کا جو واحد طریقہ دنیا کی پالیٹکس میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو پولیٹیکلی فیل کریں. اور عمران خان صاحب جو پولیٹیکلی فیل ہو رہے تھے اپنی گورنمنٹ میں, اس وقت ان کی گورنمنٹ گرا دی گئی. اچھا, یہ جو کہا جاتا ہے نا, ابھی بار بار لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو آئینی طریقے سے عمران خان کی حکومت ختم کی ہے. اب مجھے نہیں کہنے کی ضرورت, محمود خان اچکزئی نے بتا دیا ہے, اور وہ اختر مینگل صاحب بتا چکے ہیں, ایم کیو ایم بتا چکی ہے, خواجہ آصف صاحب بتا چکے ہیں کہ اس وقت کے جنرل باجوہ کی سپورٹ کے بغیر یہ کام ممکن ہی نہیں تھا. اور آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ مریم سے جب کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہ ہو تو تحریک اعتماد کامیاب نہیں ہوتی. تو یہ پھر اس کا مطلب ہے جو اسکرپٹ ہے اس کے کانٹیکسٹ کے نتیجے میں عمران خان کی پاپولرٹی بڑھی ہے. پہلے عمران خان اتنے مقبول نہیں تھے اپنی حکومت میں. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کا علاج جو ہے وہ سیاست ہے, اور سیاست کے ذریعے اس کو کمزور کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. طاقت کے استعمال میں جب آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے ووٹر جو ہے, جو اب ایک جنون کے اندر چلا گیا ہے, وہ ریئیکٹ کرے گا, رد عمل دے گا, اور وہ پی ٹی آئی کے حق میں کھڑا رہے گا. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے, آپ پاکستان کی سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, آپ نے بھٹو صاحب کی ریزسٹنس کو بھی دیکھا ہے, آپ نے اور بڑے لوگ ہیں پہلے ریزسٹنس میں آتے ہیں پھر ڈیل کرتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں. جو ریزسٹنس خان صاحب نے دکھائی ہے, 10,000 کارکن جیل کے اندر ہے, پارٹی میں سے 3 پارٹیاں نکل گئیں, سارے رہنما چھوڑ کے چلے گئے, بلہ چھین لیا گیا. یہ ریزسٹنس آج تک پاکستان میں کسی سیاستدان نے دکھائی ہے؟ 160 دن جیل کے اندر ہو گئے اور ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیل نہیں کروں گا. اسٹیبلشمنٹ کو اس سے بڑی مشکل کا کبھی سامنا رہا ہے جتنی بڑی مشکل خان صاحب ان کے لیے بن چکے ہیں؟ دیکھیے, میری آخری ملاقات عمران خان سے مئی میں ہوئی تھی, اور اس وقت عمران خان بہت ریزسٹنس کی بات کر رہے تھے, تو میں دل میں ہنس رہا تھا. اچھا. اور میرا خیال تھا, میرے ساتھ اجمل جامی بھی تھے, حبیب اکرم بھی تھے, بیرسٹر احتشام بھی تھے, ہم سب دوست تھے. ہمارا خیال تھا کہ عمران خان اتنی بڑی ریزسٹنس نہیں کر سکیں گے جتنی وہ باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے تو ہمارا تجزیہ غلط ثابت کر دیا نا, جس طرح انداز سے انہوں نے رجسٹ کیا ہے. یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, اور صرف میں نہیں کر رہا تھا, بے شمار جو ان کے مخالفین ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ پسپائی اختیار کر لیں گے, وہ نہیں ہو سکی ہے. تو اچھا, عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھٹو صاحب کے ساتھ بھی بہت برا ہوا ہے, بے نظیر کے ساتھ بھی بہت برا ہوا ہے, نواز شریف کے ساتھ بھی بہت برا ہوا ہے. لیکن یہاں تو دیکھیے نا, ان کا اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا, ان کو آپ جیلوں کے اندر ٹرائل کر رہے ہیں. اچھا, ان کے لوگوں کی ضمانتیں ہوتی ہیں, اور ضمانتوں کے ساتھ ایک نیا مقدمہ کھڑا ہوتا ہے. وہ آپ نے دیکھا نہیں, وہ جو اسلام آباد کے جج تھے, انہوں نے کہا بھی آپ مجھ پہ آ جاتے ہیں مجھ سے ضمانتیں لینے کے لیے, آپ پریس کانفرنس کر لیں, اپنا مسئلہ حل کر لیں. پھر خواتین دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں, اور کئی لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے. تو پارٹی نے بھی ریزسٹنس کی ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن نا لوگ کہتے ہیں کہ پارٹی ختم ہو گئی ہے. آپ دیکھیے کتنے لوگوں نے, میں نے کہا ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا, تو لوگ تو الیکشن میں لڑ رہے ہیں. آپ نے آئی پی پی بنا لی, آپ نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنا لی. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان نے سب کے اندازے غلط ثابت کیے ہیں. اب صرف سوال یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ سارے کانٹیکس کے اندر سے پی ٹی آئی ایک نئی ایمرج ہو رہی ہے, ایک نئی پی ٹی آئی نکل رہی ہے. جنہوں نے نکلنا تھا وہ نکل گئے ہیں, جو اس وقت کھڑے ہوئے ہیں وہ مار کھا رہے ہیں, اور وہ آگے جا کے کس طرح سے پینیٹریٹ کرتے ہیں وہ دیکھنا پڑے گا. لیکن وہی میں نے آپ کو کہا ہے کہ عمران خان ایک غیر معمولی شخصیت کے مالک آدمی ہیں. ان کی پوری کرکٹ کی ہسٹری بھی دیکھ لیں اور ان کی پالیٹکس بھی دیکھ لیں. اگرچہ مجھے ان کے بہت سے پولیٹیکل ڈیسیجن سے اختلاف ہے, عثمان بزدار کی سلیکشن انہوں نے کی, انہوں نے محمود خان کی بہت قطع کلامی کی معذرت, بالکل سب چیزیں جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے کہ پولیٹیکلی کوئی میچور ڈیسیجن نہیں تھے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کو آج تک کسی اور سیاستدان سے اتنی پریشانی ہوئی کہ اس طرح سے ڈٹ جانا, اور یہ تو نہیں, میں سب نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا. حتیٰ تک کہ محمد خان جنیجو جیسا پرائم منسٹر بھی جو ہے اس نے بھی 8ویں ترمیم کے کانٹیکس میں چیلنج کیا تھا.
لیکن یہ جو چیلنج ہے یہ ذرا ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا ہے. تو اب دیکھنا صرف یہ ہے اس میں یہ کتنا پرولونگ کرتا ہے اور کتنا لمبا لیتا ہے. اور یہ جو میں سمجھتا یہ ہوں, میں کسی مقابلے بازی میں نہیں جا رہا, نہ اسٹیبلشمنٹ کو شکست ہونی چاہیے, نہ عمران خان کو شکست ہونی چاہیے, نہ نواز شریف صاحب کو شکست ہونی چاہیے, نہ جوڈیشری کو ہونی چاہیے. وے آؤٹ وہی ہے کہ یہ سارے لوگ مل کے بیٹھیں اور ایک نیا گیم پلان باہر نکالیں اور وہ مل کر کام کرنے کا ہے. دشمنیاں چھوڑ دیں, اختلافات کو دشمنیوں میں مت لے کے جائیں, کسی کو کچلنے کی باتیں نہ کریں, کسی کو ختم کرنے کی باتیں نہ کریں. وہ جو مریم نواز کا لب و لہجہ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, جو عمران خان کا لب و لہجہ ہوتا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, فضل الرحمان جو لب و لہجے میں بات کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور ہمارے اممیچور پولیٹیشین بقول زرداری صاحب کے ان کا بیٹا جو ہے اس کو بھی اتنی زیادہ شدت کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے, اور ریکنسیلیشن صرف پالیٹکس میں نہیں, اسٹیبلشمنٹ کے اندر, بیوروکریسی کے اندر, جوڈیشری کے اندر, میڈیا کے اندر, یہ سب چیزیں اگر چلیں گی تو پاکستان آگے بڑھ سکے گا. ادروائز پاکستان زیادہ کرائسس کا شکار ہو رہا ہے اور مزید ہوگا. بہت بہت شکریہ سلمان عابد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.